يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے رسول پہنچائیے اس چیز کو، ان احکامات کو پہنچائیے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اپنے رب کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، لوگوں کے شر سے بچائیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافرین کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیو، اوپر تک جو بات چل رہی تھی، یہودیوں کی شرارت، کبھی نبیوں کے بارے میں گستاخی، کبھی نبیوں کے بارے میں غلط عقیدہ، کبھی اللہ کچھ برا بھلا کہہ دیے، اللہ کو طرح طرح کے الزامات لگا دیے، اس طرح ان کے کرتوت تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر پیغمبر آپ کی طرف جو احکامات نازل کیے ہیں اس میں کمی کوتاہی مت کیجیے، جیسے احکامات آپ پر نازل ہوئے ہیں ویسے ہو بہو پہنچا دیجیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو، اللہ کے احکامات کو ہو بہو پہنچا کر گئے۔ کبھی کوئی نبی کسی بھی سلسلے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی حکم کو چھپا کر نہیں گئے۔ ایک فرقوں میں سے ایک فرقہ یہ ہے، یعنی ابو اعلیٰ مودودی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن علم بھی تھا، لیکن راہ راست سے گمراہ ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی تفسیروں کے اندر طرح طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، یعنی کہ کوئی آدمی اللہ نے اس کو عقل دی ہے، حق کون سا ہے باطل کون سا ہے اس کو پہچاننا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآن کی بھی تفسیر کرتے ہیں، حدیث کی بھی تشریح کرتے ہیں، لیکن نظریات اور عقائد غلط ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک ابو اعلیٰ مودودی ایک عالم گزرے ہیں، جید عالم ہیں، لیکن ان کا یہ نظریہ ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے اور قوم پر عذاب آنے کا قریب ہو گیا، تو ایسی صورت میں قوم نے توبہ کی، اللہ نے اس کا عذاب کو آ کر ختم کر دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام، وہ لمبا واقعہ ہے، مختصر کہتا ہوں کہ مچھلی کے پیڑ میں چلے گئے۔ تو اس واقعے کو لکھنے کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے احکامات جیسا پہنچانا چاہیے تھا ویسے نہیں پہنچائے۔ اللہ کے احکامات میں انہوں نے کمی کوتاہی کی، جس کی بنیاد پر مچھلی کے پیڑ میں چلے گئے۔ نعوذ باللہ، یہ غلط ہے۔ تمام امت مسلمہ کا، تمام اہل سنت والجماعت کا، تمام اسلاف کا اس بات پر عقیدہ ہے، تمام صحابہ کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں وہ سارے پیغمبر اس زمانے کے اندر اللہ نے جو احکامات ان پر نازل کیے ہیں وہ سارے احکامات ہو بہو پہنچا کر گئے ہیں۔ کبھی کوئی نبی کسی کی سلسلے میں کمی کوتاہی نہیں کیا۔ اب ہمارے زمانے میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ امت ایسے فرقوں سے بچ جائے۔ ایسے فرقے زمین پر تیزی سے یعنی پھیل رہے ہیں۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ یعنی ہم لوگ گویا قرآن کے 40 پارے ہیں، 30 پارے رکھ کر 10 پارے چھپا ڈالے۔ نعوذ باللہ من ذالک، غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو جاتا ہے کون چھپانے کی بات کرتا ہے؟
اگر چھپانے کی بات ہوتی تو وہ آیت اللہ کیوں نازل کرتا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن کو نازل کیے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ کی، اب یہ بات اللہ کی حفاظت پر انگلیاں اٹھ گئی کہ یعنی اللہ نعوذ باللہ اللہ اتنا کمزور ہے کہ 10 پارے لوگ چھپا دیے تو سمجھو کہ اللہ خاموش ہو گیا۔ تو اس لیے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے پھرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دیکھیے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول جی، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیے ان تمام احکامات کو جو احکامات کے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیے گئے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل گھبرانے لگا، میرا دل ہیبت کے مارے کہ لوگ میرا ساتھ دیں گے یا لوگ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، لوگوں کی دشمنیاں میرے ساتھ ہوں گی۔ تو اللہ نے آگے فرما دیا کہ واللہ یعصمک من الناس، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا، اس سے پہلے کی آیت وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اللہ کے احکامات کو پہنچانے میں کبھی کوتاہی کی تو گویا آپ نے اللہ کے یعنی اللہ کے پیغام کے پہنچانے والے نہیں ہوئے۔ ویسا تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جتنی باتیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمائیں وہ ساری باتیں امت تک پہنچا دی، صحابہ تک پہنچا دی، صحابہ تابعین تک پہنچا دیے، تابعین تبع تابعین تک پہنچا دیے۔ اس طرح پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قرآن اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات ہوئے ہیں وہ سب کے سب پھیلا دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائیں گے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچانے کا سلسلہ شروع کیے تو اس وقت جو سپورٹ میں تھے وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے، اور آپ کے چچا ابو طالب کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اکیلے نہیں چھوڑتے تھے، کسی نہ کسی کو ساتھ یعنی بھیجتے تھے۔ یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو رات میں مجھے پہرا دینے والا، حفاظت کرنے والا۔ اب لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیغمبر ہیں، کیا ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں؟ کیا کرو، بھروسے کو، توکل کو نہیں سمجھ رہے لوگ۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ میں اس سے پہلے کہا تھا کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ آدمی اسباب کو اختیار کرے پھر اللہ پر بھروسہ رکھے۔ گھر کھلا رکھ کر مجھے اللہ پر بھروسہ ہے بول کر سو گئے، بولے تو چور داخل ہو کر لے کو جاتا سچ۔ گھر کو بند کرو، لاک لگاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، اسباب اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اسے بولتے توکل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ آپ نے کیسے زندگی یعنی سکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی میری رات میں پہرا دری کرتے تو اچھا ہوتا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہتھیار کی آواز آئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک صحابی ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پہرا داری کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرا داری کرتے تھے صحابہ رات بھر کہ کوئی یہودی، کوئی منافق، کوئی دشمن آپ تک نہ پہنچ پائے۔ پھر یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، یہ آیت نازل ہوتے وقت خیمے میں سے اپنا سر نکالے اور جو صحابہ پہرے کے لیے تھے، جو صحابہ آپ کی حفاظت کر رہے تھے، ان سے فرما دیا آپ چلے جاؤ، آپ پہرے کی ضرورت ہے، اللہ میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائیں گے، لوگوں کے شر سے بچائیں گے۔ کتنے واقعات اس کے بعد ایسے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ایک کنویں کے پاس جو اوپر بیٹھ کر اپنے پیر کو پھیلاتے ہوئے یعنی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دشمن نے دیکھ لیا اور کہا کہ آج میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ تو آپس میں دشمنوں نے مذاکرہ کیا کیسے قتل کرے گا؟ میں جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں گا آپ کی تلوار دکھائیے، جب وہ تلوار دکھائیں گے تو اسی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی بڑی اچھی تلوار ہے، ذرا دکھاؤ، ذرا دو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی تلوار دے دی۔ اب قتل کرنے کے ارادے سے جب تلوار اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں کب کبھی طاری ہو گئی، جیسے لقمہ مارنے والا آدمی کا کیسا ہوتا۔ ایسے کئی موقع، ایک مرتبہ یہودیوں نے کیا کیا، آپ کو دعوت کے طور پر بلائے اور اوپر سے پتھر گرا کر ختم کرنے کی کوشش کیے، اور اسی طرح بہت مرتبہ ایسا ہوا آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کیے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے۔ تو اس لیے میرے بھائی جو بندہ دین حق کا کام کرتا ہے، حق پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی حفاظت کا کام جو لوگ کرتے ہیں نا، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ کے دین کی حفاظت کا کام، اللہ کی شریعت کی حفاظت کا کام، قرآن اور حدیث کی شریعت کی حفاظت کا کام جو کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن یہ آیت خصوصیت کے ساتھ نبی کے ساتھ مخصوص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی دشمنوں کے شر سے، جنگ احد کے اندر تو دشمنوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ کسی بھی طرح نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ پوری زندگی کوئی زہر لا کر مارنے کی کوشش کی، کوئی کسی جادو کر کے مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کرتے رہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرما دیا پیغمبر آپ حق کو پہنچانے میں، اللہ کے احکامات کو پہنچانے میں کسی سے مت ڈریے، آپ کا کام ہے لوگوں تک پہنچا دینا، اور میرا کام ہے لوگوں کے شر سے، لوگوں کے تمام چیزوں سے حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ تو اللہ نے اس وعدے کو مکمل کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر حق کے پہنچانے والے کو اور اللہ کے احکامات کے پہنچانے والوں کو، لوگوں تک سچ بات بتانے والوں پر حالات آئیں گے، لیکن حالات کی حفاظت، حالات کو ختم کرنا اور ان پر جو مصیبتیں آتے ہیں ان کو ختم کرنا، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو بندہ یعنی اپنا سینہ سپر ہو کر جو بندہ دین کی حفاظت کا کام کرتا ہے، لوگوں تک صحیح عقائد پہنچاتا ہے، غلط عقائد سے لوگوں کو بچاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہو پہنچاتا ہے، تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھی انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو ہدایت نہیں دیتے۔ کفر کرنے والے لوگوں کو یعنی ضدی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہودی ضد کیا کرتے تھے، ان کو معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اس کے باوجود بھی ضدی طور پر کفر کرے تو اللہ ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں